وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا انسان سے اللہ بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اس کا اعلان ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسانیت کو عزتیں بخشی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کی عظمت کی قسمیں بھی کھائی ہیں، والتین والزیتون وطور سینین، مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا پہاڑ کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بڑے اعلیٰ عرفہ خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا ہے۔ جس انسان کی اس قدر عظمتیں اور اس قدر رفتیں ہیں، جس کی عظمت کی اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اس انسان پر مصیبتیں پھر کیوں آتی ہیں؟ یہ تہ و بالا کیوں ہو جاتا ہے؟ ہنستے بستے انسان ہلاکت و بربادی کے دہانے پہ پہنچ جاتے ہیں۔
کہیں ایسا ہوتا ہے کہ یہ انسان پانی کی ایک بوند کو ترستا ہوا اور بلکتا ہوا یہ اپنی جان دے دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی اتنی کثرت اور پانی کی اتنی بہتات ہو جاتی ہے کہ ان کے گھر اور ان کی بستیاں، ان کا ساز و سامان، ان کی غذائیں، ان کے جانور تک پانیوں میں بہہ جاتے ہیں۔ آخر ان ہلاکتوں اور تباہیوں اور بربادیوں کی وجہ کیا ہے؟ آج ہماری تو مختلف سوچیں ہیں، ہمارے اندازے جدا ہیں، ہم اصل سبب اور اصل حقیقت کی طرف نہیں آتے کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دنیا میں یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں بیماریوں کی شکل میں، مصیبتوں کی شکل میں، پریشانیوں کی شکل میں، غربتیں، مفلسیاں، تنگ دستیاں، آخر اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ انسان تو کبھی تو کہتا ہے کہ یہ اس کی وجہ جگہ ہے، وہ کہتا ہے یہ علاقہ صحیح نہیں ہے، یہ علاقہ منحوس ہے، کوئی اس کی نسبت کر دیتا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں ہے۔ سفر کے مہینے میں کاروبار کا آغاز کیا تھا، کاروبار بند ہو گیا، کیوں جی؟ سفر کا مہینہ منحوس تھا۔ سفر کے مہینے میں بچوں کی شادی کی تھی اور وہ نہ چل سکی، کہتے ہیں مہینہ منحوس ہے۔ کوئی زمانے کی طرف نسبت کر دیتا ہے، کوئی جگہ کی طرف نسبت کر دیتا ہے، کوئی وقت کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے منگل مارے سنگل، منگل کو کاروبار کا آغاز نہیں کرنا چاہیے، یہ منحوس دن ہے۔ بعض لوگ بدھ کے دن کو منحوس سمجھتے ہیں۔ دور جاہلیت میں لوگ شوال میں شادیاں نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے دو عیدوں کے درمیان کا جو وقت ہے یہ منحوس ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا سے شادی کی تھی، شوال کا مہینہ تھا، رخصتی کی تھی تو شوال ہی کا مہینہ تھا۔ یعنی ہم زمانے کی طرف نسبت کر دیں گے، یا جگہ کی طرف کر دیں گے، یا وقت کی طرف کر دیں گے، یا جانوروں کی طرف کر دیں گے۔ اچھا بڑا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا، کیوں ہوا جی؟ میرے مکان کی چھت پہ الو بول گیا تھا۔ الو منحوس ہوتا ہے، میری دکان، میری فیکٹری، میرا کارخانہ بند ہو گیا، کیوں؟ میرے گھر کی چھت پہ الو آگے بیٹھ گیا تھا۔ سفر پہ نکلا ہے، سامنے سے کالی بلی گزر گئی ہے، سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا ہے کہ یہ تو منحوس ہے، اب میرا سفر صحیح نہیں ہوگا۔ اگر نقصان ہو گیا تو وہ بلی پہ ڈال دے گا کہ کالی بلی میرے سامنے سے گزر گئی تھی۔ آج ہمارے افکار، آج ہمارے نظریات، آج ہماری سوچیں یہ ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ان چیزوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے واشگاب لفظوں میں خبردار کر دیا تھا. آپ نے فرمایا ولا سفر، کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا، زمانہ تو برا نہیں نہ ہوتا. اللہ فرماتے ہیں یوزین ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، یسب الدار، آدم کا بیٹا زمانے کو گالی دیتا ہے. کسی دن، کسی مہینے، کسی گھڑی، کسی وقت کو برا بھلا کہنا، یہ زمانے کو برا بھلا کہنا ہے. یسب الدہر، یہ زمانے کو برا سمجھتا ہے، یہ زمانے کو منحوس سمجھتا ہے، یہ زمانے کو کوستا ہے، یہ زمانے پر تنقید کرتا ہے. انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں. اللہ فرماتے ہیں زمانے برے نہیں ہوتے، انا الدہر، زمانہ تو میں ہوں. اقلب اللیل والنہار، زمانہ میرے اختیار میں ہے، میں جیسے چاپ پھیر دوں، زمانے کو تو میں بدلتا ہوں. نہ کسی جگہ کا کوئی کردار ہے، نہ کسی وقت کا کوئی کردار ہے، نہ کسی جانور کا کوئی کردار ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ اصل سبب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکیوں میں فساد آتا ہے، خشکیوں میں تباہیاں آتی ہیں، خشکیوں میں بربادیاں آتی ہیں، خشکیوں میں زلزلے آتے ہیں، خشکیوں میں قحط سالیاں آتی ہیں، خشکیوں کے اندر جو ہے وہ فقر و فاقہ آتا ہے، غربتیں آتی ہیں، قتل و غارت ہوتا ہے، خشکیوں کے اندر بے امنی آتی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر، سمندروں کے اندر، صحراؤں کے اندر اور سمندروں کے ساحلوں کے اندر جو بستیاں آباد ہوتی ہیں، سمندروں کے کناروں کے اوپر جو گھر آباد ہوتے ہیں، جو دیہات ہیں، جو بستیاں ہیں، تہ و بالا ہو جاتی ہیں، دریاؤں میں بہہ جاتی ہیں. قرآن کہتا ہے وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اے بندوں کے کرتوت ہیں، بندوں کی بدعمالیاں ہیں، ان کی بدعات ہیں، ان کا شرک ہے، اس کی وجہ بدکاریاں ہیں، اس کی وجہ شراب نوشیاں ہیں، اس کی وجہ جو ہے وہ جوا کھیلنا ہے، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، بغاوتیں. ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں عذاب آئے، دریاؤں کے کناروں پر عذاب آئے، اور صحراؤں میں عذاب آئے، اور جزیروں کے اندر عذاب آئے. عذاب کی شکل جو بھی ہو، جگہ جو بھی ہو، وجہ اور سبب کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیاں ہیں، لوگوں کے کرتوت ہیں، ان کی نافرمانی. کبھی اس نقطے پر بھی غور کیا آپ نے؟ کاروبار ٹھپ ہوا ہے کالی بلی کا، اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اس میں الو کے بولنے کا کوئی کردار نہیں ہے، اس کے اندر منگل بدھ کے دن کا کوئی کردار نہیں ہے، سفر کے مہینے کا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. کردار کیا کون سا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، کردار اپنے کو گندے کرتوت، وجہ نافرمانیاں ہیں، بغاوتیں. اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبہ، یہ قرآن ہے، وما اصابکم من مصیبہ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، جو بھی آفت تمہیں پہنچتی ہے، جو بھی ہلاکت اور تباہی تمہیں پہنچتی ہے، وما اصابکم من مصیبہ بما کسبت ایدیکم، تمہارے کرتوت ہیں، تمہاری بدعمالیاں ہیں، تمہاری نافرمانی ہے. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے اللہ کے عذابوں کی، اللہ کی گرفت کی، اللہ کی پکڑ کی. یہ وجہ ہے فقر و فاقہ کی، یہ وجہ ہے
تنگ دستیوں کی یہ وجہ ہے، قید سالیوں کی یہ وجہ ہے، سیلاب سے تباہی بربادی، بستیوں کا ختم ہو جانا، شہروں اور دیہاتوں کا جو ہے تہو بالا ہو جانا، صفحہ ہستی سے مٹ جانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بندوں کی نافرمانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ وما ظلمناہم وما ظلمناہم، ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے ظلموا انفسہم، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ آج اگر ان کی بستیاں بہہ گئی ہیں، آج اگر وہ تہو بالا ہو گئے ہیں، آج اگر ہلاکت کے دہانے میں چلے گئے ہیں، آج اگر قید سالیاں آ گئی ہیں، وما ظلمناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَقَعَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، کتنی ہی ایسی بستیاں ہیں، جاؤ تاریخ اٹھا کے دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤ دنیا کی تاریخ اٹھاؤ، جاؤ کائنات کا سروے کر کے دیکھو۔ وَقَعَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں، کتنے ہی ایسے علاقے تھے، کتنے ہی ایسے دیہات تھے، کتنے ہی ایسے گاؤں تھے، کتنے ہی ایسے شہر تھے، اچھے بلے تھے، آباد تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، کھیتوں کھلیان ہوتے تھے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ اللہ نے مثالیں بیان کی ہیں ان بستیوں کی، ان شہروں کی، ان دیہاتوں کی، ان علاقوں کی۔ اللہ نے مثالیں بیان کر کے کھول کے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ علت کو سمجھو، وجہ کو سمجھو، لوگ ہلاکت کیوں ہوتے ہیں، برباد کیوں ہوتے ہیں، ڈوبتے کیوں ہیں، قید سالیاں کیوں آتی ہیں، اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں آتے ہیں، زمینیں کیوں پھٹتی ہیں، لوگ زمین میں کیوں دھنس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس کی وجہ اور سبب ہے کیا؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ کتنی ایسی بستیاں تھیں، پرامن رہتے تھے، نہ ڈاکوں کا خوف ہوتا تھا، نہ چوریوں کا ڈر ہوتا تھا، نہ قتل و غارت کی فکر ہوتی تھی، نہ عزت کے لٹ جانے کا خوف تھا۔ اللہ نے امن دیا ہوا تھا، سکون دیا ہوا تھا۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، پرامن زندگی بسر کرتے تھے، عیش و عشرت میں رہتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، اچھا پہنتے تھے، اچھا کھاتے تھے۔ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، وافر کھاتے تھے۔ ان کے دسترخوانوں پہ طرح طرح کی ڈشیں لگی ہوتی تھی، طرح طرح کے کھانے لگے ہوتے تھے، مرغن غذائیں کھاتے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اللہ رب العزت نے ان کے لیے رزق کی فراوانیاں کی ہوئی تھی۔ ہوا پھر کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کے انعامات کی انہوں نے نہ شکری کی، شکر گزاری کا راستہ نہ اپنایا، اللہ کی اطاعت کا راستہ نہ اپنایا، اللہ کی فرما برداری کا راستہ نہ اپنایا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نافرمانیاں جب انہوں نے کی، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، خوشحالی غربتوں میں بدل گئی، امن خوف میں بدل گیا، تہو بالا ہو گئے۔ یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے۔ وما اصابکم من مصیبت، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، بما کسبت ایدیکم، وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے، وہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کرتے، تم اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑتے نہیں ہو، تم ان سے جو ہے اللہ سے معذرت نہیں کرتے ہو، اللہ سے معافی نہیں مانگتے،
तुम अपने गुनाहों से इस्तगफार नहीं करते हो, वजह और सबब है ये। इस वजह से अल्लाह पकड़ता है इसलिए है, मुकम्मल तौर पे अल्लाह नहीं पकड़ता। वयाफु अन कसीर, साथ अल्लाह ने एक ये जुमला भी बोला है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, हर मुसीबत तुम्हारे अपने अमलों की वजह से है। वयाफु अन कसीर, अभी सारे गुनाहों पे तो अल्लाह ने पकड़ा ही नहीं है, चंद गुनाहों की वजह से अल्लाह ने पकड़ा है, छोटे कुछ गुनाहों की वजह से पकड़ा है। वयाफु अन कसीर, सारे गुनाहों पे अगर अल्लाह पकड़ने पे आ जाए ना, सारे पे, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू, अल्लाह बाज गुनाहों की ये सजा अल्लाह देता है, बाज गुनाहों की। अगर सारे गुनाहों पे अल्लाह पकड़ने पे आ जाए तो फिर क्या हो, फिर जमीन पे ये चलने वाला कीड़ा भी ना बचे, ये चिऊंटी भी ना बचे, ये एक परिंदा भी ना बचे। बंदों के गुनाहों के अगर अल्लाह पूरा मुहासबा अल्लाह ने कर लिया तो कुछ नहीं बचेगा। तो हमारे गुनाह, हमारी नाफरमानियां वजह है। अगर आज वो इस हालत में है, अगर उनके बुरे अमाल थे तो हमारे अमाल भी अच्छे नहीं हैं। अगर वो बेनमाज थे तो हम भी सब नमाजी नहीं हैं। अगर वो शराब नोशियां करते थे तो हम भी सब साफ नहीं हैं। अगर वो शिरक, कुफर और बिदात में उनकी जिंदगियां थी तो हम भी सारे ऐसे नहीं हैं, हम बचे हुए हैं। इसमें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई हिकमत है। क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत का ऐलान है, वक़ाय्यिम मिन क़रियतिन अमलैतु लहा, कितनी बस्तियां हैं जिनको मैंने मोहलत दे रखी, कितनी ही बस्तियां हैं मैंने तहो बाला कर दी है, कितनी ही बस्तियां हैं मैंने सफा हस्ती से मिटा दी हैं, कितनी ही बस्तियां हैं कि उनके महल्लात, उनके बंगले खंडरात बन चुके हैं, आज उनके बंगले तहो बाला हो चुके हैं। और कितनी ही ऐसी बस्तियां हैं अमलैतुल लहा, जिनको मैंने मोहलत दी हुई है, ढील दी हुई है। इसका यह मतलब नहीं हम अच्छे, हमें भी अपनी इस्लाह करनी चाहिए, हमें भी अपने आप को बदलना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता है कि बंदे अपनी इस्लाह कर लें। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। कभी गौर किया हमने? वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये छोटा सा अजाब सिखाया, छोटा सा। ज़लज़ला आया था, कितने इलाके तहो बाला हो गए थे, कितनी बिल्डिंगें, कितने महल्लात, कितने बंगले, कितनी कोठियां, कितने होटल, शहरों के शहर खत्म हो गए थे, सफा हस्ती से मिट गए थे। आज देखे वतन अजीज का 75% हिस्सा सैलाब की नजर हो गया है। वजह क्या है, सबब क्या है? ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास। अल्लाह चाहते क्या है? वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह फरमाते हैं मैं छोटे छोटे अज़ाब देता हूं, छोटे छोटे, गुर्बतों की शक्ल में, तंगदस्तियों की शक्ल में, बीमारियों की शक्ल में, कैद सालियों की शक्ल में, सैलाब की शक्ल में, जलजले की शक्ल में। वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, बड़े अजाब से पहले, बड़ा अजाब जो मरने के बाद शुरू होगा, बड़े अजाब से पहले पहले मैं छोटे छोटे अजाब देता हूं। किस लिए? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये रुजू कर लें, वापस आ जाएं, अपने रब के दर पे झुक जाएं, अल्लाह से माफी मांग ले। लअल्लहुम यरजिऊन, अल्लाह इस्लाह चाहता है।
اللہ کے عذاب نہ شکری کی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے ہستی بستی بستیوں کو اب برباد کرنے کی؟ اللہ کو کیا ملتا ہے ہستے بستے لوگوں کو اجارنے میں؟ اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ما یفعل اللہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یہ قرآن ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر بھلا کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کو عذاب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو عذاب دینے سے کیا ملتا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم دو کام کرو، دو، اللہ تمہیں کبھی عذاب نہیں دے گا۔ ایک صحیح ایمان والے بن جاؤ، اپنا عقیدہ صحیح رکھو، اپنے نظریات صحیح رکھو، پوری کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا پیدا کرنے والا رزق دینے والا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ اللہ کے حکم کے سوا نہ کوئی امیر ہو سکتا ہے، نہ کوئی غریب ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم سے نہ کوئی بیمار ہو سکتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی شفا یاب ہو سکتا ہے۔ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اپنا عقیدہ اپنا نظریہ بناؤ۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ نے بھلا تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے اگر تم دو کام کرو؟ ان شکرتم وآمنتم، تم صحیح ایمان والے بن جاؤ۔ کیوں؟ زیادہ تر بستیوں میں ان بستیوں میں عذاب آتا ہے جن میں شرک زیادہ ہوتا ہے، جن میں اللہ رب العزت کی وحدانیت کو للکارا جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کا کھا کے اللہ کی زمین پر رہ کے اللہ کے دیے ہوئے چھت کے نیچے رہ گئے، جب انسان غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتا ہے، جب غیر اللہ کو مشکل کشا سمجھتا ہے تو اللہ کو غصہ آتا ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی زمین پر شرک کرتا ہے نا تو زمین پھٹنے کی اجازت مانگتی ہے اپنے رب سے، زمین بے تاب ہو جاتی ہے۔ جب اس کی پشت پر ایک مشرک انسان غلیظ ترین انسان جب چلتا ہے زمین کو غصہ آتا ہے، زمین غضبناک ہو جاتی ہے، اللہ سے اجازت مانگتی ہے، اللہ مجھے پھٹنے کی اجازت دے۔ یہ تیرا کھا کے تیری نعمتیں استعمال کر کے یہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، نظر و نیاز غیر اللہ کے نام کی دیتا ہے، اپنا سر جبین نیاز غیر اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، اللہ مجھے پھٹنے کی اجازت دے، میں اس ظالم انسان کو اپنی تہ میں لے جاؤں۔ آسمان پھٹنے کی اجازت مانگتا ہے۔ سب سے زیادہ جن بستیوں میں عذاب آئے پوری تاریخ کو اٹھا لو، جن جن بستیوں میں جب سے بھی عذاب آیا ہے وہاں سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل سیروا فی الارض، ان کو کہو جاؤ سروے کرو، جاؤ کائنات میں نکلو، دیکھو گھومو۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جاؤ پہلی بستیاں، پہلی قومیں، پہلی امتوں کے واقعات پڑھ کے دیکھو، ان کے گھر دیکھو، ان کی بستیاں دیکھو، ان کے علاقے دیکھو، ان کے گاؤں دیکھو، جاؤ سروے کر کے دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، ان کا انجام کیسا ہوا تھا۔ آگے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت شرک کرنے والے تھے، ان کی اکثریت اللہ کی غیرت کو للکارنے والے تھے، ان کی اکثریت اللہ کے حق کو چھین کے غیر اللہ کو دینے والے تھے۔ کان اکثرہم مشرکین، ان کی اکثریت شرک کرنے والے تھے۔ آج بچا سکے ان کو؟ جاؤ سندھ کے علاقے پہ سروے کرو، دیکھو جتنے علاقے تہو بالا ہوئے ہیں سارے کے سارے دربار ان علاقوں میں تھے، خانگاہیں تھی، جا کے دیکھو خانگاہیں تھی، دربار تھے۔ کوئی سیمن شریف ہے، کوئی شریف ہے، کوئی شریف نہ آپ بچ سکے نہ بچا سکے کسی کو۔
जिनको मुश्किल कुशाद समझते थे, हाजत रवा समझते थे, बिगड़ी बनाने वाला समझते थे, जिनको मुश्किल कुशाद समझते थे, आज ना वो खुद बच पाए, आज ना वो उन बस्तियों को बचा पाए। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह ने तुम्हें अजाब देके क्या करना है? अगर तुम दो काम करो तो अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देगा। एक काम क्या है? तुम सही ईमान वाले बन जाओ, शिरक छोड़ दो, हर किस्म का शिरक छोड़ दो। और दूसरा काम क्या है? शकर, तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतें खाते हो तो शुक्र गुजारी, इताअत, फरमा बरदारी की जिंदगी में आ जाओ, अल्लाह तुम्हें अजाब नहीं देगा। उसका तो वादा है, उसका तो ऐलान है। इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम, उसने तो ऐलान करके कहा है। इस तरह तो अल्लाह ने किसी हुक्म के लिए और किसी मसले के लिए अल्लाह ने यह अंदाज नहीं अपनाया। नमाज का हुक्म देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह नहीं कहा इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम। ज़कात का हुक्म देने से पहले अल्लाह ने यह नहीं कहा इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम। ताज़्ज़ाना क्या मतलब है? तुम्हारे रब ने ऐलान किए इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। मैंने तुम्हें बहुत दिया हुआ है, मैंने तुम्हें बड़ा नवाजा हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें बड़ी नेमतें अता कर रखी है। तुम गौर तो करके देखो, तुम अपने जिस्मों में गौर करो, तुम अपने इर्द गिर्द गौर देखो, अपने खेतों खलियान देखो, अपने बागात देखो। इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम लइन शकरतुम, मैंने तुम्हें बहुत दिया हुआ है। इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह के इनामात को, अल्लाह की दी हुई नेमतों को तुम गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, ला तुहसूहा, तुम शुमार नहीं कर सकते। दुनिया के कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे, दुनिया के कंप्यूटर फेल हो जाएंगे। अल्लाह के इनामात को दुनिया की कोई ताकत गिन नहीं सकती। ये अल्लाह का चैलेंज। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें बहुत दिया हुआ है, तुम गौर तो करो। क्या हमने आंखें नहीं दी? अन्ना सबबनल मा सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा व अंबतना फ़ीहा हब्बा इनबन व कज़बा व ज़ैतूनन व नख़ला व हदाइका गुल्बा फ़ाकिहतन व अब्बा मताअन लकुम व लिअनआमिकुम। हमने तुम्हें देखने के लिए बसीरत दी, कान दिए, हमने सोचने समझने के लिए दिल दिया, आजाद दिए, हाथ दिए, पांव दिए, फिर इसी में बस सबबनल मा सब्बा, हमने बारिशें बरसाई, तुम्हारे खेतों खलियान हमने उगाए। बारिशें रुक जाती हैं तो पता नहीं चल जाता। फिर सबबनल मा सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, जमीनें फिर हमने फाड़ी, नरमो नाजुक अंगूरी को, जमीन के सीने को चाह करके फाड़ के नरम अंगूरी को कौन निकालता है? कौन सी ताकत है अल्लाह के सिवा? सबबनल मा सब्बा सुम्मा शक़क़नल अर्ज़ शक़्क़ा, हमने जमीन फाड़ी, फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा, अल्लाह फरमाते हैं हमने अनाज उगाए, खेत उगाए, तुम्हारे लिए हमने फल उगाए। इस्तअज़्ज़न रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने ऐलान करके कहा है मैंने तुम्हें बहुत दिया है, मैं और दूंगा। मैंने बहुत दिया है, मैं और दूंगा। ये नहीं कहा मैं छीन लूंगा। अल्लाह कोई भी नेमत देकर नहीं छीनते। ये अल्लाह का उसूल है, ये कानून है, ये कुलिया है, ये कायदा है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के कानून बदला नहीं करते। अल्लाह का कायदा है। अल्लाह फरमाते हैं मैं जिस कौम को भी कोई नेमत दे दूं मैं छीनता नहीं हूं। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह फरमाते हैं मैं जब किसी को कोई नेमत दे देता हूं, तो कोई नेमत अता कर देता हूं तो मैं छीनता नहीं हूं। हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, हत्ता कि वो अपने आप को इतना नाफरमान बना देते हैं कि वो मेरी नेमत के काबिल ही नहीं रह जाते, मेरी नेमत के वो काबिल ही नहीं रह जाते, फिर मैं छीनता हूं। अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरे शुक्रगुजार बन जाओगे तो मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा। ये नहीं कहा ज्यादा दूंगा, लअज़ीदन्नकुम, कसम उठा के कहा है
کہ میں تمہیں ضرور بر ضرور زیادہ دوں. ہاں ساتھ یہ بھی فرما دیا والا ان کفرتم، اگر تم نے میرے انعامات کی ناشکری کی تو ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ نے پھر جب بستیوں کو پکڑا نا تو ساتھ کیا کہا تھا؟ آج بھی وہ سب فٹ ہو رہی ہے. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یہ تمہارے رب کی پکڑ ہے، پکڑ. فَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ. اللہ جب ظالم بستیوں کو، ظالم علاقوں کو، ظالم شہروں کو جب اللہ پکڑتا ہے، وَكَذَلِكَ، اللہ کی پکڑ پھر ایسے ہوتی ہے. اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. تو اللہ رب العزت اپنے دیے ہوئے انعامات کو نہیں چھینتا. کب چھینتا ہے؟ جب وہ اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے. اس کا وعدہ ہے وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. جو آج پانی کی بوند کو ترس رہے ہیں، اللہ نے کیا کہا ہے قرآن میں سورہ جن میں؟ وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ، اگر وہ سیدھے راستے پر قائم رہتے، صحیح منہج پر قائم رہتے، صحیح عقیدے پر قائم رہتے، اگر وہ سنت کے تابع رہتے، وہ عمل کرتے رہتے، عملی زندگی میں رہتے، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم ان کو وافر پانی دیتے، ہم ان کے لیے چشمے جاری کر دیتے، ہم ان کے لیے وافر پانی مہیا کر دیتے. وہ سیدھے راستے پر قائم نہیں رہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اگر بستیوں والے، شہروں والے، دیہاتوں والے صحیح ایمان والے بن جائے، تقوی اختیار کر لیں، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم ان کے لیے رزق کے اوپر سے، آسمان سے بھی ہم ان کے لیے رزق کا بندوبست کرتے، ہم زمین بھی ان کے لیے خزانے کرتے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے. اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جو اللہ سے معافی مانگتا رہتا ہے نا، جو اللہ سے توبہ کرتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کے وعدے سچے ہیں. مَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی ذات اور کون سی ہو سکتی؟ اللہ کے وعدوں پر ایمان لے آؤ، اللہ رب العزت کے احکامات پر ایمان لے آؤ، اللہ کے وعدوں کو سچا جانو، سچا جان کے زندگیاں اللہ کے حکم کے تابع کر دو. اس کا وعدہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جو معافیاں مانگتے رہتے ہیں، استغفار کرتے رہتے ہیں، اللہ ان کو کبھی عذاب نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ انی لا استغفر اللہ فی اليوم اکثر من 100 مرہ، کہ میں دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں. یہ اللہ کے نبی تھے جن کا دامن بالکل گناہوں سے پاک تھا. یہ ان کی زندگی ہے. صحابہ کہتے ہیں ایک ایک مجلس میں ہم سنتے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے. اللہ کا عذاب نہیں آتا جو گناہوں سے معافی مانگتے رہتے ہیں، جو اپنی اصلاح کرتے رہتے ہیں، ان پر عذاب نہیں آتا. عذاب تب آتا ہے جب انسان ڈٹائی کے ساتھ گناہوں پہ ڈٹا رہتا ہے، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اس وقت اللہ کا عذاب آتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے بھائیوں کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے عذابوں سے محفوظ کرے. ہمارا حق بنتا ہے ہم ان کی مدد کرتے رہے جب تک وہ آباد نہیں ہو جاتے. پتہ نہیں ان میں سے کس نے گناہ کیے ہیں جس کی وجہ سے ساری بستیاں ہی تہو بالا ہو گئی. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اچھے لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، سب اس کی لپیٹ میں. بچے آ جاتے، بچوں کا کیا گناہ ہے؟ گناہ جانوروں کا کیا گناہ ہے؟ وہ بھی بہہ گئے. جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا تو عامہم وخاصہم، پھر سارے سب اس کی لپیٹ میں آ جاتے. تو اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کرتے رہیں، ان کے ساتھ تعاون کرتے رہیں، ان کے حالات پہ نظر رکھیں.
وہ बेचारे भूखे बिलक रहे हैं। पिछले दिनों में एक औरत की पुकार मैंने सुनी, उसने कहा हम तक कोई इमदाद नहीं पहुंच रही, अमीरों तक पहुंचे। हुकूमती इमदाद जो है वो जो इलाके के वडेरे हैं उनके डेरों में पहुंच रही है, वो गरीब बेचारे बिलक रहे हैं। इलाकों का सर्वे करके उन बस्तियों में पहुंच के उन इलाकों में खुद जाके उन गरीबों को ढूंढ के जाके उन तक जो है ना वो राशन पहुंचाना चाहिए, उन तक पानी पहुंचाना चाहिए। नेस्ले की कोई जरूरत नहीं है, आप नेस्ले का पानी खरीद कर ले जाए, आप अपने नलके का, अपने ट्वेल का, अपनी मोटर का साफ पानी भर के ही उन तक पहुंचा दें। उनको नेस्ले के पानी की क्या जरूरत है, इन कंपनियों को नवाजने की क्या जरूरत है। उनकी ये कोई डिमांड नहीं है कि नेस्ले के पानी हम तक पहुंचाओ। वो तो बेचारे उन्हें तो पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा उनको, उनके बच्चे मर रहे हैं भूखे बेचारे, उनके पास ऊपर साहिबान नहीं है, उनके पास उनके घर गिर गए, उनको खैमों की जरूरत है। घर नहीं बना के दे सकते, खैमे ही दे दे, उनको खैमे की जरूरत है। उनको तरपाल ही एक तरपाल ही दे दे, वो अपने बच्चों को छुपा सके। रोना आता है अल्लाह की कसम, उन बेचारों ने चारपाइयों को खड़ा करके उसके ऊपर कपड़े डाल के उन्होंने अपने बच्चों को उस चारपाई के साए में रखा हुआ है। हमारा फर्ज बनता है, हमने करना है, सियासी लोगों ने नहीं करना। सियासी लोग तो सिर्फ वोट के लिए जाते हैं। कौन उनकी मदद को पहुंचे हुए? मजहबी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं जो उनकी मदद के लिए पहुंची हुई हैं, या हमारे इदारे हैं, या पाक फौज है, पाक फौज के नौजवान हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं। सियासतदान तो अपने महल्लात और अपने बंगलों में अपनी ऐश और इश्शत में पड़े हुए हैं, उनमें से तो कोई उनकी बात लेने के लिए नहीं गया। वो तो अपनी सियासत, अभी भी सियासत खेल रहे हैं, वो बेचारे डूब रहे हैं, वो मर रहे हैं, उनके बच्चे मिल कर रहे हैं, हमारे सियासतदान सियासत खेल रहे हैं। ये मफाद परस्ती नहीं है तो और क्या है, ये कुर्सी की मोहब्बत नहीं है तो और क्या है। फहम फरासत खत्म हो गई है कि आज सोचने समझने की कुव्वतें जवाब दे गई है। आज हमें अभी भी समझ नहीं आती। मुल्क के पाकिस्तान के खैर खा होते, वतन अजीज के खैर खा होते, आवाम के खैर खा होते, उनके साथ होते। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कैद साली आई थी, उन्होंने सालन खाना छोड़ दिया था। घर वालों ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप सालन नहीं खाते, कहा मेरी आवाम भूखी मार रही है, मैं सालन खाऊं, उन्होंने सालन खाना छोड़ दिया था। लेकिन आज दिगर को सूरत हाल है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमें सही सिमत चलने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए। कौलू कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।